बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ। ये हफ़्ता कैसा होगा टॉरस के लिए, और ये हफ़्ता स्टार्ट होगा टॉरियन, ये आपका 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त के दरमियान, 17 अगस्त के दरमियान टॉरस के लिए कैसा होगा। और आगे बढ़ने से पहले टॉरस आपसे एक ही दरख्वास्त की जाती है कि अगर आप यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे तो चैनल को पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर टिकटॉक पे और पेज को फॉलो कर दीजिएगा। यही एक फेवर हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। इसके अलावा अगर इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ आपको अच्छी लगे, आप महसूस करें कि इससे दूसरों का फ़ायदा हो जाए, तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा या किसी दोस्त को भेज दीजिएगा। ये भी एक सदका जारिया आता है। और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बायसे क्या कह लें गाइडलाइन होती है एक। तो चौथा, अगर आपकी क्योंकि टॉरस का एक अच्छा वक्त जा रहा है, इन केस इफ यू आर फीलिंग्स पासिंग थ्रू स्टिल एंड अ प्रॉब्लम, आपका पर्सनल और उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो यूट्यूब के नीचे दिया हुआ नंबर 030793259946 हमजा से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और डिस्कस करें, और कोई ना कोई अल्लाह ताला इसमें आपको कोई ना कोई सलूशन की तरफ लेके जाए। हमने हमारा काम तो आपकी डेस्टिनी को पढ़ के आपको गाइड करना होता है। डेस्टिनी तो नहीं चेंज कर सकते, छतरी दे सकते एनी हो। तो आपकी भरपूर ख्वाहिश पे लोगों का कमेंट्स होते थे, सर अपना वॉइस को ठीक करें। तो वॉइस के लिए आज मैं और हमजा गए थे निस्बत रोड, और वहाँ से बड़े महंगे महंगे माइक लेके आए। ये लगा भी हुआ है और ये वायरलेस माइक है, कैमरे के साथ चल रहे हैं। आई होप कि ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉरियन आपके 11वें घर में राहु है और 7 मून है, और इसका जो मीडिएटर है वो 30वें घर में जुपिटर, इसको ट्राइन भी दिया। वो राहु यहाँ पे वर्स्ट होता है, लेकिन क्योंकि मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है इसलिए ये आपका कोई ना कोई मसला सीधा हो जाएगा जुपिटर की ट्राइन की वजह से। अब 11वें का लॉर्ड जब 30वें घर में जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राहु जो है ना, यहाँ पे राहु बड़ा साजिशी ज़हन बंदे का बना देता है, 2 नंबरी पे लेके जाता है, लगाई बजाई करवाता है, वो कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी कर देता है, हिपोक्रेसी में ले जाता है। और मून साथ उस तो आप दूसरों का कोई लिहाज नहीं करते, फिर अंडर कारपेट चलते हैं, टांग खींच दी, इधर की उधर कर दी। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है, सिर्फ भड़कें लगाने की हद तक आप ये काम करेंगे। अगला बंदे को तो वैसे नाराज़ कर लेंगे, लेकिन करना कुरनाना आपने कुछ नहीं होना। तो बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये आपको टिक के बैठने नहीं देगा। अब 11वें का लॉर्ड जुपिटर 3रे घर में, और आपको ट्राइन भी दी हुई है। तो अब बहन भाइयों का अमल दखल बहुत रहेगा आपकी ज़िंदगी में। आप अगर पढ़ रहे हैं तो बहन भाई आपकी एजुकेशन पे आपको पैसे भेजेंगे, साल 4-5 आपको ताने भी देंगे, लुट के खा गए हैं, ये कर गए हैं, पैसे सारे पैसे तो हम आपको खिला देते हैं, आप पढ़ते हैं नहीं। या आप अगर बड़े हैं तो आप अपने बहन भाइयों की अकाउंट में पैसे भेजेंगे, साथ उन पर ठीक ठाक उनके ऊपर चित्र परेड भी करते हुए नज़र आते हैं। और मे बी आप अपने बहन भाइयों को बाहर भेजने के चक्कर में भी होगा। यहाँ पे कहते हैं अंडर कारपेट चलने की कोशिश करें। 11वां घर होप्स का है, बड़ों के साथ ना उलझ जाइएगा। बड़ों का घर है, बड़े के साथ भी आप कोई ना कोई बात कुछ करेंगे, क्या कुछ देंगे, डॉज देने की कोशिश करेंगे। और जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको पता लग जाता है शक्ल देख के कि मुझे डॉज कर रहा है, तो इस किस्म की होगी। शादी आपकी तय होते होते रह जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा, ये ना कीजिएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होने के चांसेस है, और ये प्रॉब्लमेटिक ट्रैवलिंग होगी। स्पेकुलेशन बहुत तेज़ होगी, बल्कि नेगेटिव होगी, तीखी होगी। और ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। ये नहीं कह रहे कि कहना कुछ करना कुछ कर के अपना माल बेचने में ट्रेड में फ़ायदा हो जाएगा। रोल ऑफ वाइफ, अगर कोई मसला फंसा हुआ और आपकी वाइफ का रोल और वो उसका या उसका रिश्तेदार इस पे आपका कोई फ़ायदा कर सकता है, तो बेगम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगी। या तो बीमार हो जाएगी, या सीधा सीधा चिट्टा जवाब देगी कि जॉब मैं नहीं जाती,
جو میں نہیں کہتی، تو اس لیے بنا کے رکھیے گا۔ لیفٹ آرم پہ چوٹ لگ سکتی ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، اور پنڈلی پہ چوٹ لگ سکتی۔ ایئر آنکھوں یعنی کان میں کوئی چیز چلی جائے گی جس سے انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں نیوا ہو کے، اچھا جب آپ کسی کا برا کرنا ہی نہیں تو پھر بڑکیں ضرور مارنی ہے، ضرور دوسروں کو ناراض کرنا ہے۔ آپ بڑک مار کے چپ کر جائیں گے، وہ بندہ پھر دل میں رکھ لے گا، اور پھر جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کا لحاظ نہیں کرے گا۔ سو جب مون راہو والا یہ کمبینیشن آتا ہے تو اکثر آپ فائدہ اٹھانے میں کامیاب تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن دشمنی کریٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ حاسدین آپ کے ارد گرد بڑے ہوتے ہیں، پھر ہر بندہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، وہی کنٹرول اردے آل از ویل والا فارمولا اپنے استعمال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ٹورس یہی کنٹینیوٹی رہے گی، مون اور سیٹرن آپ کے 12ویں گھر میں، اور لیکن سیٹرن یہاں پہ ریٹروگریڈ ہے، اور 12ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں گیا ہوا۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں، اور 12ویں گھر میں ایک تو آپ کا اگر اولڈ ایج میں نا تو کوئی نہ کوئی آپ کی بیماری کوئی نہ کوئی آپ کو تنگ کر سکتی ہے، آپ تھوڑے سے ڈھیلے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سنبھل کے چلنا ہوگا، تو اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوگی اور فلائٹ ڈیلے ہو جائے گی، یا آپ ایئرپورٹ پہ ڈیلے پہنچیں گے۔ مون جب سیٹرن کے نیچے آتا ہے تو یہ ڈیلے کا لارڈ ہے سیٹرن، تو آپ کو یا تو ٹریفک میں پھنسا دے گا، یا گاڑی خراب کر دیں، یا گھر سے لیٹ نکلیں گے تو یا پہنچیں گے وہاں پہ ٹریفک۔ پچھلے دنوں میں سسٹر کو چھوڑنے گیا ایئرپورٹ پہ، تو مون سیٹرن کے نیچے تھا، تو وہ وہاں سے انٹری سے لے کے اوپر تک ہمیں کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی کہ کہاں پارکنگ لگائیں، کہاں کریں۔ پھر شروع میں اتر کے تو وہیں سے سامان اتار کے لے کے تو گئے۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویسے میں نے ایک چیز رکھی کہ میں 4 گھنٹے پہلے چلا گیا تھا، اس لیے مجھے کوئی دوڑ نہیں لگانی پڑی، بٹ راستے میں اشارے بھی بند ہی ملے۔ اینی ہو اخراجات بہت ہوں گے، اور ٹریولنگ بھی آپ کی بڑی اداسی والی ہوگی، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، آہیں بڑھتے ہوئے، اداسی کے ہو کے بڑھتے۔ وہ لوگ جو 2 سال بعد اپنے ملک آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں نا، تو بڑے اداس ہوتے ہیں، کیونکہ بڑا اچھا اپنا ملک جو ہوتا ہے نا اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہاں پہ جا کے روبوٹ بن کے رہنا، وہاں جا کے آپ کو 4-5 عہدے سنبھالنے پڑنے، کہ سویپر بھی آپ، اور کک بھی آپ، ڈرائیور بھی آپ، اور گھر کی صفائی بھی آپ، اور دھوبی بھی آپ۔ تو بڑے فخر سے تو آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے ایک روبوٹ کی شکل آپ ہوتی ہے، آپ کو نہ بچوں کا ٹائم، نہ اپنے آپ کو ٹائم، نہ سوشل سے ایکٹیویٹی۔ اپنے ملک تو اپنا ملک ہی ہے۔ دس از دی ریزن کہ آئی پریفر ٹو لیو ان پاکستان۔ اینی ہو یہاں پہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا گا۔ وہ جو مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، روحانیت میں بھی جا سکے۔ سیٹرن یہاں پہ ایگزالٹ بیٹھا ہے، اور جب 12ویں گھر میں سیٹرن ایگزالٹیشن میں جاتا ہے تو یہ ایک 12ویں گھر کو وہ پازیٹیو کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ کو کافی پازیٹیونیس آپ کو ملے گی، اور کافی میں نے اس دفعہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور ذرا نئے سرے سے۔ تو 12ویں گھر میں جو سیٹرن ہوتا ہے نا، تو یہ خفیہ جو ایجنسی کے لوگ یہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہڈن افیئر میں جانا، سوشل سروس کرنا، اور کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ، یا بڑھاپے میں صوفی اور مذہبی شخصیت بن جانا۔ یہاں پہ کیونکہ مارس اچھا بیٹھا ہے، لہٰذا آپ کا جو اگر جوپیٹر ذرا پرابلم میں ہے تو پھر پھیپھڑوں، ہڈیوں اور سانس لینے کا نظام آپ کو تنگ کر سکتا ہے، ہاسپٹلائز جیسے گوڈوں کے درد آپ کے شروع ہو سکتے ہیں، ہڈیوں کے درد شروع ہو سکتے ہیں، تو یہ وہ بہتر ہوں گے اگر کسی کے ہے تو دس از اے گڈ ٹائم۔ اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد 15-16 آپ کے اسینڈنٹ میں مون بیٹھا ہوا ہے، اور پازیٹیو بیٹھا ہے، کمال کا بیٹھا ہے، اور پہلے کا لارڈ 3رے گھر میں یہ وینس جوپیٹر کے ساتھ بیٹھا، تو بہت اچھا رزلٹ، بہت اچھا، کیا کمال کا رزلٹ ہوگا۔ تو
اگر آپ چھوٹے ہیں، بچپن ہے، تو یا مڈل ایجوکیشن تو کمال کی ایجوکیشن آپ اس میں رزلٹ لیں گے، علم سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کا دماغ اٹھا انٹلیکچوئل کے گھر میں، سیکھنے کے گھر میں، تو آپ بڑے اچھے وہاں پہ نئی نئی چیزیں، اور تعلیم کا شوق آپ کو بہت ہوگا، ریسرچ کا شوق ہوگا، سیکھنے کی طرف جائیں گے، بولنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، اپنا نقطہ نظر صحیح طریقے سے پہنچائیں گے، اسپیلنگ کی کوئی غلطی نہیں کریں گے، اور بولیں گے بہت، خطاطی بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ تو پہلے کا لارڈ کا تیسرے گھر میں جانا یہ ایک اچھی نشانی ہوتی ہے۔ ہم مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں کہ پہلا اور تیسرے کا وہی جو میں نے پہلے کی ہے، کچھ نہ کچھ اظہار خیال ضرور کریں گے، بے شک لکھ کے کریں، کتاب لکھیں، یا کوئی گانا گا کے، یا کوئی تقریر کر کے، کوئی نہ کوئی آپ اپنے آپ کو کریں گے۔ سفر میں بڑے خوش رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا، تفریح کرنا، مصیبت کے وقت بہن بھائیوں اور اہل خانہ کی مدد کریں گے، اور آپ کو یہ اچھا بھی لگے گا، نصیحتیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از گڈ ٹائم فار یو، اس کو کریں، آپ انجوائے کریں۔ اور پہلا گھر آپ کا پیور، آپ کا وہ ہوگا جسے ہم کہتے ہیں، آپ کا سوچنے کا انداز بھی ٹورین والا ہوگا، ٹھاٹ، وضع، ڈھنگ، انداز، رغبت، ساری چیزیں جسے کہتے ہیں ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ، سارا بورن نیچر آپ کی ہوگی، پلاننگ بڑی اچھی کریں گے، خود اعتمادی ہوگی، پروفیشن کی طرف توجہ دیں گے، اور افراتفری، ہلڑ بازی، فطور اس میں بالکل نہیں جائیں گے، کول مائنڈ ہوگا، طبیعت آپ کی بڑی ٹھنڈی ہوگی، غصہ نہیں آئے گا، خود غرضی یا خود مطلبی نہیں ہوگی، بے صبری اور بے چینی سے کام نہیں کریں گے، اور اڑیل پن، سختی پن جو پہلے 2 دن رہا، 4 دن رہا، وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ اپنے کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے نکالتے ہوئے نظر، کمال کے آپ کے رزلٹس ہوں گے، کمال کے رزلٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوں گے، اور بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، اپنی شکل کو بہتر بنائیں گے، اپنے آپ کو بہتر کریں گے، چیزیں سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں نا علم سر چڑھ کے بولے گا۔ اس کے بعد آپ کا سنڈے آ جاتا ہے، یہ تھا جمعہ ہفتہ، اور پھر سنڈے آپ کا دوسرے گھر میں، مون آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاٹ چوتھا، تو سارا دن گھر میں مصروف، والدہ کے ساتھ مصروفیت، اور گھر کے کاموں میں مصروفیت، نیند پوری کریں گے، کوئی نہ کوئی کسی طرف سے پیسے بھی آ جائیں گے، پیسوں کا حساب کتاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کتاب بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، سسرال یاترا بھی ہو جائے گی۔ ٹورین کا نئے ماہ کی وجہ سے آج میں بڑے جوش سے بولتا ہوا آپ کو بہت کچھ باتیں بتا دی ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام اچھا لگے، تو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔